بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء لم يرفع الا فی اول مرہ۔ یہاں سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بڑے دو اماموں کا جو استدلال ہے جس حدیث سے اس حدیث کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ چھوٹے دو اماموں کی جو دلائل تھے وہ پچھلے باب کے اندر ہم نے عرض کر دیے ہیں۔ بڑے دو امام چونکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ سوائے تکبیر تحریمہ میں یعنی جب ہم نیت باندھتے ہیں اس وقت ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانے کو رفع الیدین کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پوری نماز میں کسی جگہ بھی ہاتھ اٹھانا مسنون نہیں ہے۔ اور یہ بھی پچھلے باب میں عرض کیا تھا کہ صاحب منیۃ المصلی نے تو مکروہ لکھا ہے کہ نماز میں پوری نماز میں رفع الیدین کرنا مکروہ ہے، لیکن پھر ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمارے دو امام، ایک ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں اور علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے معارف السنن میں کراہیت کی نفی کی ہے کہ مکروہ نہیں ہے، ہاں البتہ مسنون نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ تو اس باب کے تحت حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث موقوف لے کر آئے ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلباء علماء ان کی فقاہت اور اجتہاد سے بخوبی واقف ہیں، اور ائمہ یعنی خلفائے راشدین کے بعد درجہ اجتہاد میں اور درجہ فقاہت میں ان کا نمبر ہے۔ 8 صحابہ جو مجتہد اور فقیہ تھے ان میں سے 5ویں نمبر پہ ان کا نمبر ہے، اور ان کے بہت بڑے فضائل ہیں، اور احناف نے زیادہ تر اپنے مسائل کی جو بنیاد رکھی ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی احادیث پہ رکھی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے سارے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو فرمایا، قال عبداللہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی میں تمہیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نماز کیسے پڑھتے تھے۔ اب اگلی بات سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا دعویٰ کرنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز کیسے پڑھتے تھے، کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اب لامحالہ طور پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کون سی نماز پڑھیں گے؟ جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام آخری وقت تک پڑھتے رہے، کیونکہ یہ بات طلباء علماء خواص سب جانتے ہیں کہ نماز میں تو بڑی تدریجاً بڑی تبدیلیاں آئیں، نماز میں بڑا کچھ ہوا، بڑی تبدیلیاں آئیں۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر ایک قانون لکھا ہے کہ انما الآخر فالآخر، یعنی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے آخری عمل کے لیے متعین ہے، یعنی آخری عمل لیا جائے گا۔ اس سے پہلے جو عمل ہوئے وہ عمل منسوخ بھی ہوئے، تبدیلیاں بھی ان میں ہوئیں، لیکن خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھئی عمل کے لیے جو عمل متعین ہے، امت کے لیے حضور کا جو عمل کے لیے متعین ہے، انما الآخر فالآخر، وہ سب سے آخری عمل لیا جائے گا۔ تو لامحالہ طور پہ اتنا بڑا دعویٰ کرنے کے بعد عبداللہ ابن مسعود وہی نماز پڑھ کے دکھائیں گے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری وقت تک پڑھ کر گئے۔ تو فرمایا کہ نماز پڑھنے کے فصلى عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی، فلم يرفع يديه الا في اول مرة، تو آپ نے صرف تکبیر تحریمہ کے لیے جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اس جگہ پہ آپ نے رفع الیدین کیا، اور باقی کسی مقام پہ آپ نے رفع الیدین نہیں کیا۔ اب یہ حدیث اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی ہم نے تو پیچھے حدیثیں لے کر آئے اور وہ حدیثیں مرفوع تھیں، آپ مرفوع احادیث کے مقابلے میں کیا لے کر آئے؟ موقوف حدیث لے کے آئے، تو بھئی ان سے تو الزامی جواب پہلے یہ ہے کہ بھئی یہ حدیث موقوف حکماً مرفوع ہے، کیونکہ یہ قانون ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بھی قول ہو اگر وہ مدرک بالقیاس نہیں ہے تو وہ حکماً مرفوع ہوتا ہے، اور ایسی بات اپنے قیاس سے نہیں کہی جا سکتی۔ دوسری بات یہ پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ اس باب میں روایات اور بھی ہیں۔ ایک بات
اب اس بات کو سمجھنے سے پہلے اب دونوں بابوں کا خلاصہ، یعنی اس باب سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرتے تھے، باقی کسی جگہ رفع الیدین نہیں تھا۔ اب دونوں باب، پچھلا باب بھی ریکارڈ ہو چکا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، اب دونوں کا خلاصہ سمجھ لیں۔ دیکھیں رفع الیدین یعنی ہاتھ اٹھانا نماز کے اندر، رفع الیدین اس کا ماننا بھی ضروری ہے، اس کا انکار نہیں ہے کہ بھئی نہیں ہے، آپ علیہ السلام نے ہاتھ نہیں اٹھایا، رفع الیدین آپ نے کیا نہیں، اس کا ماننا بھی ضروری ہے، یہ بات بھی ضروری ہے۔ اور نمبر 2 یہ ماننا بھی اس سے زیادہ ضروری ہے کہ رفع الیدین حضور علیہ السلام نے فرمایا لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا، یہ اس سے بھی زیادہ ماننا ضروری ہے۔ یہ دو باتیں ہیں، اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ رفع الیدین آپ علیہ السلام نے نہیں کیا، ہم کہتے ہیں ماننا ضروری ہے، آپ نے کیا، ہم کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا، احادیث بڑی پڑھی ہیں، انشاءاللہ احادیث ساری بیان کریں گے۔ ماننا بھی ضروری اور یہ ماننا اس سے بھی ضروری کہ آپ علیہ السلام نے وقتی ضرورت سے وہ کیا اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر کوئی یہ کہے کہ رفع الیدین کی روایات زیادہ ہیں اور نہ کرنے کی کم ہیں، تو اس کے بارے میں ایک قانون یاد رکھ لے کہ جو چیز تأمل کے اندر آ جاتی ہے، یعنی جو چیز عمل کے اندر آ جاتی ہے، اس کی روایات کم ہو جاتی ہیں۔ جو چیز عمل کے اندر آ جاتی ہے اس کی روایت کم ہو جاتی ہیں، بلکہ تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ ان کی روایت نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کی سب سے بڑی دلیل تأمل بن جاتا ہے، وہ عمل جو رائج عن الوقت ہوتا ہے، وہ عمل اس کی سب سے بڑی دلیل بن جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح پر جب صحابہ کا اجماع ہوا تو اب 20 رکعت تراویح کی شرقاً غرباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کے آج تک 20 رکعت پڑھی جا رہی ہیں۔ کوئی کہے دلیل، تو فرمایا سب سے بڑی دلیل یہ تأمل الناس ہے، لوگوں کا تأمل ہے۔ دوسری تأمل پہ دلیل یہ ہے کہ دیکھو قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی کتاب ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس کو پڑھ کے آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، قرآن کی اور اس کلمے کی کوئی سند ہے؟ عن فلان عن فلان عن فلان به قال حدثنا فلان وبه قال حدثنا فلان، کوئی سند ہے؟ کوئی دکھا دے، کوئی سند نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن اور کلمہ طیبہ طبقتاً عن طبقتن، دیکھو ایک ہے خبر متواتر جس کے راوی اس قدر زیادہ ہوں کہ عقل سلیم ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کو عقل سلیم محال سمجھے، اس سے بڑا درجہ ہوتا ہے طبقتاً عن طبقتن، کہ ایک پورا طبقہ در طبقہ ایک چیز کو روایت کرتا چلا آ رہا ہے۔ تو قرآن مجید، فرقان حمید اور کلمہ طیبہ اور اسی طرح یہ چیزیں طبقتاً عن طبقتن، ایک بہت بڑے طبقے ہم تک روایت چلے آ رہی ہے، لہٰذا یہ جو طبقہ ہے اور یہ جو تأمل ہے اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سب سے بڑی دلیل یہ تأمل الناس ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے آخری زمانے میں اور کبار صحابہ خلفائے راشدین خاص طور پہ ان لوگوں کے زمانے میں رفع الیدین نہیں تھا، یہ تأمل سب سے بڑی دلیل تھی۔